السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ایک گزارش کرنا مقصود ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فائدہ آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن شیئرنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ دوسرے احباب جو ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، دوست احباب ہیں، تاکہ یہ اگر آپ ان کو شیئر کریں گے تو وہ بھی اگر فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی ایک وہ دعا کا محفظ بن جائے۔ یعنی اگر وہ آپ کو کوئی ہماری وہ دوائی استعمال کر کے ہماری ویڈیوز کو سن کے اگر وہ کوئی دوائی بنا لیتا ہے، یا ہماری جو ہم گزارشات کرتے ہیں وہ ان کو نوٹ کر لیتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، تو نہ صرف وہ ہمارے لیے دعا کرے گا بلکہ وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا۔ تو اس لیے ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں۔ تو آج جو جس موضوع کے اوپر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ عمومی طور پہ سفر کے دوران یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہو جاتا ہے، جو کہ متلی اور قے کی شکایت میں ہوتا ہے۔ بعض افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھائے بغیر بھی سفر کریں پھر بھی متلی کی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تعریف، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اس کا علاج جو کہ گھریلو علاج ہوگا انشاءاللہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، وہاں بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ متلی یعنی قے کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا، اس کی یہ کہہ لیں کہ جو ہی بندہ کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے، گاڑی یا بس کے اندر بیٹھتا ہے، یا اگر وہ بعض دفعہ اپنی کار بھی ہے اس کے اندر وہ سفر کرتا ہے، تو اس کو بعض دفعہ یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ابکائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، منہ سے پانی ہلکا ہلکا پہلے نکلتا ہے، منہ میں لعاب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الٹی کی کیفیت آ جاتی ہے، اور اندر سے جو ہے نا کہہ لیں کہ پانی نما یا جو بھی کھانا کھایا پیا ہوتا ہے وہ باہر خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کی اسباب کے اندر بنیادی طور پہ کچھ ایسی گیسز ہوتی ہیں جو کہ معدے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ گاڑی کے اندر جو دھواں ہوتا ہے یا وہاں پہ جو سمیل ہوتی ہے، بعض دفعہ جو بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جب لوگ سفر کرتے ہیں تو جو لوگوں کی کہہ لیں کہ اندر جتنے وہ گیسز خارج کر رہے ہیں یا کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں، تو وہ ایک مل جل کے ایک کہہ لیں کہ ایک گیسز بنتی ہیں۔ جب وہ سانس کے ذریعے لیتا ہے یا منہ کے ذریعے اندر جاتی ہے تو لازمی بات ہے اس کو وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی متلی اور قے کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بعض دفعہ کئی لوگ بہت زیادہ کھا پی کے نکلتے ہیں، کھا پی کے جب وہ سفر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو جب گاڑیوں میں ٹھکم بیل ہوتی ہے یا جمپ وغیرہ لگتے ہیں تو اس دوران بھی متلی اور الٹی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ سب سے پہلے منہ کے اندر تھوڑا پانی آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی ابکائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی 2-4 منٹ 5 منٹ کے بعد جو ہے یا آدھے گھنٹے کے بعد پھر جتنا بھی پیٹ کے اندر خوراک وغیرہ موجود ہوتی ہے وہ ساری باہر خارج ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی کیفیات میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سر کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو کن پٹیاں ان کے اوپر درد کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ پورا دوران سر اور چکر آنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی یہ کہہ لیں کہ بے سود نما ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاج کے اندر میں ایک بہترین آپ کو 2-3 چیزیں آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ سفر سے پہلے اگر آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، اور سفر کے دوران بھی اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ آپ کو مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار دانہ لینا، انار دانہ تھوڑی مقدار میں آپ نے منہ میں ڈال کے اس کو چوستے رہنا، جس طرح ٹافی آدمی چوستا ہے اس طرح ٹافی نما وہ آپ نے منہ میں رکھ کے چوستے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر آپ ریگولر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی یقینی آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ متلی کی الٹی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک پودا ہوتا ہے نیاز ہو،
عمومی طور پہ گھروں میں لگا ہوا بھی ہوتا ہے، اور یہ باغوں کے اندر، یا یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی یہ چھوٹے موٹے اپنا یہ باغ وغیرہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی عمومی طور پر یہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے نیاز بو کی جو پتیاں جو ہیں یہ آپ نے توڑ لینی ہے، توڑنے کے بعد یہ آپ نے اپنی جیب کے اندر رکھ لینی ہے، اور اس کے ایک ایک دو دو پتا وہ آپ نے ایسے ایسے منہ میں رکھ کے اس کو چباتے رہنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ متلی اور الٹی کی جو کیفیت ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ تیسری چیز جو ہے لیمو کا استعمال، اگر آپ لیمو ایک عدد کاٹ کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس کو ایسا ایسا تھوڑا چکھتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ جو متلی کی جو کیفیت ہے یہ پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ٹپس آپ کو میں نے بتائی ہیں، اگر یہ آپ ان کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یقینی فائدہ ہوگا، اور ان کا نقصان بھی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے معدے کو طاقت مہیا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔